تجلی کا دن ہے. اس یوم کو یوم تجلی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے حدیث پاک میں کہ عید کے اجتماع میں بندہ مجھ سے جو طلب کرے میں اسے عطا کرتا ہوں. اور قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آپ اندازہ فرمائیں دنیا کا کوئی انسان اگر بہت سچا ہو اور وہ وعدہ کرے کہ بھئی میں یہ تمہیں دوں گا یا یہ کروں گا یا وہ کروں گا، تو کبھی کبھی وعدے کو وفا کرنے والا انسان بھی وعدے کے خلاف کر سکتا ہے. لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے، اس نے کبھی وعدے کے خلاف نہ کیا ہے نہ وہ کرتا ہے. اور اس کا ارشاد ہے قل صدق اللہ، اے محبوب فرما دے کہ اللہ سچا ہے. تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے. آج کا دن اتنا حسین دن ہے، اتنا خوبصورت دن ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو طلب کرے اللہ اسے عطا کرتا ہے. اب بتاؤ جس کا خدا اعلان کر رہا ہو کہ بندوں مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا. حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھ کر مومنین مسلمان اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے اس شان سے اپنے گھر کی طرف لوٹو کہ اللہ نے تم سب کی مغفرت فرما دی، تم سب کی بخشش فرما دی. یعنی آج مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، تجلی کا دن ہے، عطا کا دن ہے، سخا کا دن ہے، جھولیوں کے بھرنے کا دن ہے. آپ اندازہ فرمائیں صرف یقین کی ضرورت ہے کہ بندہ اگر اللہ پر یقین کرے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے میں نے طلب کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جب اللہ پاک عیدگاہ سے لوٹنے والوں کو ایسے معاف کرتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس شان سے اس کی بخشش کرتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا، اس طرح سے اللہ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ مہینے بھر انسان جو گناہوں سے رکا رہتا ہے، عید کے دن ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی دن میں یا زیادہ سے زیادہ اگر مبالغے سے کام نہ لیا جائے تو جو عید کی چھٹیوں کے ایام ہے، مہینے بھر انسان جو مسلمان جو گناہوں سے محفوظ رہا وہ ہفتے بھر میں اس سے بدترین جرائم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اوروں کی خوشیوں میں اور ہماری خوشیوں میں فرق کیا ہے؟ جو اوروں کی خوشیاں ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو دوسرے مذاہب کے لوگ الگ الگ انداز سے تہوار مناتے ہیں، جیسے ایک قوم 31 نائٹ مناتی ہے، کوئی قوم کچھ مناتی ہے، کوئی قوم کچھ. تو وہاں کیا ہے؟ وہاں نشہ ہے، وہاں میوزک ہے، وہاں شراب ہے، وہاں زنا ہے. بلکہ سال بھر اتنا زنا اور شراب نہیں ہوتا ہوگا جتنا 31 دسمبر کو لوگ یہ جرم کرتے ہیں. تو یہ ان کا اپنا تہوار ہے جو حضرت مریم کا نام بھی لیتے ہیں اور ہزاروں مریم صفت عورتوں کی آبرو کو اس رات میں تار تار کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کا نام بھی لیتے ہیں اور عیسیٰ جیسی مقدس معصوم ہستی کے نام پر اس طرح کے جرائم کا بازار کھولتے ہیں. تو اگر ہم بھی عید کے موقع پر جرائم کرے، گناہ کریں، عیاشی کرے، آوارگی کرے تو اوروں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ عید منانے کا مطلب صرف 2 رکعت نماز نہیں ہے، بلکہ ہم جائزہ لیں کہ عید کی چھٹیوں میں کرتے کیا ہیں. جو مفتیان کرام دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سال بھر طلاق کے اتنے معاملات نہیں آتے جتنے عید کی چھٹیوں میں آتے ہیں. وجہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عید کی چھٹیوں کے موقع پر انسان جو جی میں آتا ہے کرتا ہے. خاص طور پر ہمارے معاشرے میں 2 چیزوں کو بہت پرموٹ کیا جا رہا ہے. ایک تو نشہ ہے
اور نشہ کو جو لوگ پرموٹ کر رہے ہیں، وہ پسے پردہ بڑے مضبوط لوگ ہیں. انسان اگر واقعی اپنے ملک اور اپنی ملت سے محبت کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو نشے سے پاک کیا جا سکتا ہے. لیکن پس پردہ بیٹھے ہوئے لوگ خود نہیں چاہتے، اس لیے کہ شیطانی دماغ رکھنے والے لوگوں کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ اب کسی مخصوص طبقے کو نہ کھنجر سے مارا جائے، نہ گولی سے مارا جائے، نہ ہتھیار سے مارا جائے، اس لیے کہ گولی مارنے والے کی گولی کا تو خرچ لگتا ہے، کھنجر مارنے والا بدنام تو ہوتا ہے. اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ ان کو وہ اخراجات بھی نہ آئے، زہر بھی تمہارا ہو، موت کا سامان بھی تمہارا ہو، بیچنے والا بھی تمہارا ہو، خریدنے والا بھی تمہارا ہو، اور دشمن کے دامن پر قتل کا دھبا بھی نہ لگے. لاشعوری طور پر معاشرے کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے الگ الگ انداز سے، اور ہمارے 16 17 سال کے لڑکے بچے نشے کے اندر مبتلا ہو کر برباد ہو رہے ہیں. نشہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے نشے کو. جو نشہ کرے گا وہ کام دھام نہیں کر سکتا. کہاں کرے گا؟ وہ کاروبار کہاں کرے گا؟ اور جب آمدنی نہیں ہوگی اور اخراجات ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ چوری بھی کرے گا، وہ کسی کے ہاتھوں مس یوز بھی ہوگا، غلط استعمال بھی اس کا کیا جائے گا. ایک ملک کے اندر تمام فوج کو کھڑا کیا گیا اور اسلام کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا. آپ ان کی پوری تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیں، وہ سب کے سب عیاش اور نشیڑی لوگ تھے. وہ اللہ اکبر بول کر کے کھڑے ہوئے، لیکن جب بعد میں پردے اٹھے تو پتا چلا کہ یہ تو عیاش اور نشیڑی لوگ ہیں. اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا، واقعی مسلمان ہوگا، جو رحمت للعالمین کا امتی ہوگا، اس کے سینے کے اندر رحم ضرور موجود ہوگا. جس کے سینے میں رحم نہیں ہے اس سے رحمت للعالمین کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. جو رسول راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو پڑے رہنا پسند نہ فرمائے، وہ رسول کسی کی جان کے خاتمے کو کیسے پسند کر سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کم و بیش 27 یا 29 جنگیں لڑی ہے، اور ان 27 سے 29 جنگوں کے اندر صرف 1000 لوگ کام آئے ہیں، اور 1000 لوگ کے کام آنے کے بعد پوری دنیا کے اندر انقلاب آ گیا ہے. جبکہ اتنی کم تعداد میں 29، صرف ایک جنگ جس کو دوسری عالمی جنگ کہتے ہیں، دوسری عالمی جنگ کے اندر کروڑوں لوگوں کا قتل ہوا ہے. پہلی عالمی جنگ کے اندر لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا ہے، اور اللہ کے رسول، اور وہ بھی دونوں عالمی جنگ کرنے کے بعد بھی دنیا میں انقلاب نہیں آیا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو انقلاب لایا، 1000 لوگ کام آتے ہیں اور پوری دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے. اور وہ بھی چند لوگ اس لیے کام آ گئے کیونکہ جب کوئی عضو ناسور بن جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو صرف جسم سے اس لیے الگ کر دیتا ہے کہ تاکہ سارے جسم کی حفاظت ہو جائے. تو سماج کے کچھ ایسے لوگ تھے جن کا دنیا سے چلا جانا پوری دنیا کے لیے فائدے مند تھا، اس لیے ان کو رخصت کر دیا گیا. اور وہ 1000 لوگ رخصت ہوئے اور پوری دنیا کے اندر اس کے بدلے میں انقلاب آیا. کون سا انقلاب؟ جس میں حالت یہ ہے کہ جانوروں کے حقوق بھی بتا دیے گئے. کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں پر مرغی کا حق بھی بتایا گیا ہو.
اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میری بیٹی ہے، میرا گھر کوئی نہیں ہے، صرف میں نے ایک مرغی پال رکھی ہے، بس میرے پاس ایک مرغی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے دن بھر میں اس مرغی کا خیال نہ کیا تو قیامت کے دن تمہارا شمار حسن سلوک کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ اندازہ کریں کہ جو رسول مرغی کا حق بتائے، اور صحابی سے کہا جا رہا ہے زمین پر سب سے بہترین مخلوق کا نام انبیاء کے بعد صحابہ کہا جاتا ہے، اس سے بہترین مخلوق روئے زمین پر نبیوں کے بعد نہ آئی نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کا چہرہ دیکھنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھنے والا اگر مومن ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی۔ آقا فرماتے اس پر بھی جہنم حرام ہے جس نے مجھے دیکھا، اور اس پر بھی جہنم حرام ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ صحیح میں یہ روایت موجود ہے۔ اندازہ فرمائے صحابی سے کہا جا رہا ہے اگر تم نے مرغی کے ساتھ خیال نہ کیا، اس نے سلوک نہ کیا تو تمہارا نام قیامت کے دن حسن سلوک کرنے والوں کی فہرست میں نہیں ہوگا۔ اندازہ فرمائے